مدتوں بعد تمنا برائی، مرحبا کہا، پھر یکے بعد دیگرے آسمان آتے گئے، گزرتے گئے۔ دوسرے آسمان پر حضرت سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش آمدید کہا، اور یہ سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک نقطے کو غور میں لائیے کہ یہ تمام انبیاء کرام ابھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تھے نماز میں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آسمان پر کیسے پہنچ گئے؟ یہ نقطہ قابل غور ہے، اور یہ مضمون بخاری اور مسلم شریف کے ہیں کہ یہ پہلے کیسے پہنچ گئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو براق پر تشریف لائے، تو یہ کون سی سواری پر آئے؟ تو عرض کرنا یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق کے محتاج نہیں، یہ براق کو اعزاز بخشا گیا کہ اس نے تمام انبیاء کرام، یہ براق کو اعزاز بخشا گیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو موجود تھے، اس کی حکمت علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اس نے انبیاء کرام کو بڑی عظمتیں بخشی ہیں کہ یہ انبیاء کرام مسجد اقصیٰ میں بھی موجود تھے اور چھٹے آسمان پر بھی موجود تھے، تو اللہ چاہے تو کوئی بھی ایک وقت میں کئی جگہ رہ سکتا ہے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر و ناظر ہونے کی دلیل بھی ہے کہ ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا کو سایہ بخشے ہوئے نور برسا رہے ہیں، اور جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، ایک ہی وقت میں جتنی جگہوں پر چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں اور رحمتیں بانٹتے ہیں۔ جیسا کہ باب المدینہ میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، اور کئی روزانہ سینکڑوں لوگ مرتے ہوں گے، اسی طرح حیدرآباد میں بھی مرتے ہوں گے، تو مدینہ الاولیاء میں بھی انتقال ہوتا ہے لوگوں کا، مرکز الاولیاء میں بھی ہوتا ہے، تو پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں بھی لوگ دنیا سے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں، دوسرے ہر جگہ پر ایک ہی وقت میں ہزاروں لاکھوں افراد بھی انتقال کرتے ہوں گے، اور ایک ہی وقت میں ہزاروں دفن بھی ہوتے ہوں گے۔ اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ قبر میں سوال و جوابات ہوتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں ہر ایک سے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور ایک چہرہ انور کی زیارت کرائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کائنات کے گوشے گوشے میں قبر میں ایک ہی وقت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور مردے کو پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تو پتا چلا کہ میرے آقا ایک ہی وقت میں لاکھوں قبروں میں موجود ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کفار کی قبروں میں بھی موجود ہوتے ہیں، جو یہ نظریہ نہیں رکھتے ان کی قبروں میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں۔ وہ پہچان نہیں سکیں گے، وہ یہی سوچتے ہوں گے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں آ ہی نہیں سکتے، نامعلوم یہ کون ہے۔ اور انشاءاللہ جو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے قائل ہیں، جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، جب ان کو قبر میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہوگی، وہ تو جھوم جھوم کر کہتے ہوں گے کہ ہاں ہاں، یہ تو وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کا نام سن کر میں درود پاک پڑھا کرتا تھا، اپنے انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا کرتا تھا۔ اللہ یا رسول اللہ، تو یہ تو وہی آقا ہے
جن کا نام سن کر میں جھومتا تھا، ان کے نام کی دہائی دیتا تھا، ان کے ذکر پاک میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا کرتا تھا۔ اور میں نے یہ زندگی میں تمنا رکھی تھی کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرور پہچانیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے آقا معراج والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا آ گیا۔ جبریل امین نے آگے بڑھنے سے معذرت کر لی کہ اب یہاں سے آگے بڑھوں گا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کو چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑھے ہم ایک قدم، جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑھے ہم ایک قدم، جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں، جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہیں رہ جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنما جبرائیل نہیں تھے، بلکہ جبرائیل کے بھی رہنما میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ تھے۔ براق بھی پیچھے رہ گیا، اس کی بھی حاجت نہ تھی۔ پھر رف رف ظاہر ہوا، یہ بھی ایک سواری ہے۔ رف رف بھی جب تک اللہ نے چاہا ساتھ رہا، وہ بھی پیچھے رہ گیا۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی اس طرح کی سواری نہ تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ کسی کی رہنمائی کی حاجت مند اور نہ آپ کو سواری کی احتیاج، بلکہ اب علی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تشریف لے گئے۔ اب آگے کس طرح گئے اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ اب آگے لے جانے والا رب جانے اور جانے والا محبوب جانے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات بڑے عجائب و غرائب ملاحظہ فرمائے، اور ہم گناہ گاروں کو بھی کا بھی وہاں ذکر چھیڑا گیا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی ہمیں یاد رکھا۔ ہمارے آقا سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ عطار اسی امید پہ ہم، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جا